الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وقال الله تعالى وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الجنة الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس رب کائنات نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہوا کہ اس رب کائنات نے ہم کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنے انسان آئے؟ بہت کروڑ اربوں انسان آئے. اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اشرف المخلوقات کے لقب سے نوازا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر دو گروہ ہیں، دو جماعتیں. سب سے پہلی جماعت ایک مسلمان کی جماعت ہے، دوسرے نمبر پہ کفاروں کی جماعت ہے. اس رب کائنات نے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. ہم اللہ رب العزت کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے کہ اس رب کائنات کے ہم کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا. اس کے بعد اللہ رب العزت نے دو گروہ پیدا فرمائے، ایک مسلمان کا گروہ اور دوسرا کفاروں کا گروہ. مسلمان کے اندر جب پیدا ہوئے تبھی سے ہم کو ایمان کی دولت سے اللہ رب العزت نے ہم کو مالا مال فرمایا. جب جیسے جیسے بڑے ہوئے تو جب جوانیت ہمارے اندر آئی، جب آج کا میرا یہی موضوع ہے کہ نوجوان اور برے آدمی یعنی بڑی عمر والے اور ان کے اندر سے نماز کی جو رغبت ہے، نماز کی جو ایک چاہت ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. جس طرح نماز پڑھنی چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت کے سامنے سجدہ کرنا چاہیے، جس طرح اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا چاہیے، وہ ہمارے نوجوانوں کے اندر سے، ہمارے برے آدمیوں کے اندر سے چلا جا رہا ہے. سب سے پہلے میں نوجوانوں کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ علامہ اقبال جو مشرق و مغرب کے شعراء یعنی شاعر کے سب سے بڑے امام شمار کیے جاتے ہیں، وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے نوجوانوں کے بارے میں کیوں
خود یوں فرماتے ہیں کہ تیرے صوفے افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی. اس کا خلاصہ یہ ہے تیرے صوفے افرنگی تیرے قالی ہے ایرانی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھ کو اللہ رب العزت نے بہت سے بڑے مقام پہ فائز کیا. تجھ کو تو صوفے پر بیٹھتا ہے, تو قالین پہ بیٹھتا ہے, تو تجھ کو سونے سے بنے ہوئے بستر پر تو سوتا ہے. پھر آگے فرمایا لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح ساری, کہ جب آگے فرماتے ہیں لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی طرح ساری. امامت کیا شکوہ خسروی بھی ہو تو کیا حاصل. تیرے اندر بہت سے بڑے مقامات پر تو فائز ہے, بڑے عہدوں کے تو فائز ہے, بڑے بڑے منصب پر تو فائز ہے, لیکن آگے فرماتے ہیں نہ زور ہے تیری تجھ میں نہ استغنا سلمانی. تیرے اندر اتنی طاقت ہی کہاں ہے کہ تم سامنے والے دشمن اسلام سے تو مقابلہ کر سکے. آگے فرماتے ہیں گاڑی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں, یعنی جب چیل جیسی جو نگاہ, چیل کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ پوری جتنی بھی چیل کی نگاہ بہت دور تک جاتی ہے, اس کا جو منصب ہوتا ہے, اس کا جو آگے کا جو منصب ہوتا ہے وہ بہت دور تک ہوتا ہے کہ مجھے یہ شکار کو اس شکار پر میرے حملہ کرنا ہے تو بہت پہلے سے پلاننگ بنا دیتی ہے کہ مجھے اس شکار پہ حملہ کرنا ہے. اگر آج کے نوجوانوں کے اندر چیل جیسی صلاحیت پیدا ہو جائے, وہ چیل جیسی وہ سوچے کہ میرا گول کون سا ہے, میرا ہدف کون سا ہے, میرا مشن کون سا ہے, جب میں بڑا ہوں گا, میری عمر 20-25 سال کی ہوگی تو میرے دنیا کے اندر کیا کرنا ہوگا, جب میں بالغ ہو جاؤں گا تو میرے اندر نماز کا حکم آ جائے گا. اللہ اقبال فرماتے ہیں نہیں تیرا نشیمن کسر سلطانی کے گنبد پر خوشحالی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اتنے بڑے بڑے مقام پہ فائز ہے, اللہ تعالیٰ نے تجھ کو بڑے بڑے مقام پہ فائز کیا, اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مال و دولت سے نوازا, تجھ کو بیوی دی, تجھے بچے دیے, تجھے بڑے آئی فون دیے, تجھ کو گاڑیاں دی, لیکن تو دنیا کے اندر دنیا کی مال و دولت کو تو چھوڑ کر مال و دنیا کے اندر تو لگا ہے, لیکن اس کے باوجود تو اللہ تعالیٰ کو بھول بیٹھا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس رب کے کائنات نے تجھ کو دنیا کے اندر پیدا فرمایا, تو ایک نامہ قطرہ تھا, اس میں اللہ تعالیٰ نے تجھ کو مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا, تجھے آدمی بنایا. اگر اللہ چاہتے تو تجھ کو جانور پیدا فرما دے, اگر اللہ چاہتے تجھ کو گائے بنا دیتے, بکری بنا دیتے, تو اس کو کیا حال ہوتا. اگر اللہ تعالیٰ چاہتے نعوذ باللہ, اگر اللہ تعالیٰ تجھ کو چاہتے تو تجھ کو بھگوان کے سامنے تیرا سر جھکا دے, لیکن میرا رب العزت نے یہ نہیں کہا, بلکہ اپنے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانے کے لیے تجھ کو مکلف کیا. لیکن آج کا نوجوان کیا ہو چکا ہے کہ دنیا کے اب یہاں پہ میں آگے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کی سربلندی, یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب یعنی ایک مسلمان ہے وہ اپنی سربلندی اور ایک برتری کی ایک تدبیر بتلائی ہے. کیا نرالا انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا کی تمام کے تمام چیزیں تیرے نیچے آ جائے گی, تو سب سے بڑا ہو جائے گا, لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چرندہ پرند تو تیری اطاعت کر سکتے ہیں, یہ اسرائیل ہو, یہ امریکہ ہو, یہ جاپان ہو, یہ چائنا ہو, وہ تیرے آگے جھک سکتی ہے. یہ اسرائیل کون سی بلا کا نام ہے, یہ اسرائیل کون سی چیز ہے, وہ تیرے آگے جھک سکتی ہے. وہ اس کے لیے شرط لگاتی ہے وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, تو اس سر بلند ہے بشرط کہ تیرے اندر ایمان کامل ہو, تو ایمان والا ہو. ایمان والے کہتے ہیں کس کو ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ, کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت ایک ہی ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ بے نیاز ہے. یا ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے ایمان والے کون ہوتے, وہ ایک اللہ رب العزت کو ماننے والے ہوتے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں فرماتے. پھر آگے اللہ رب العزت اپنی خوبی کو بیان کر رہے ہیں, اپنے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں, اپنے کمالات کو بیان کر رہے ہیں. آگے فرماتے ہیں اللہ الصمد, اللہ بے نیاز ہے. یہ جو اللہ رب العزت نے فرمایا سمد کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو نومید والے جس کو گجراتی کے اندر نومید کہا جاتا ہے اور اردو کے اندر اس کو لغات کہتے ہیں, تو
والے کہتے ہیں الصمد کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں، سب اس کے محتاج ہو. ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. تمام ضروریات ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اللہ کسی سے مانگنے والا نہیں ہے. اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. آگے فرماتے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا، نہ اس کے ماں باپ ہے، نہ وہ باپ بننے والا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا ہے. آگے فرماتے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، نہ اس کا کوئی ہم شریک ہے، نہ اس کا کوئی صاحب ہے، نہ اس کا کوئی دوست ہے. وہ اکیلا کرنے کا نہ مالک ہے، وہی اللہ رب العزت ہے. اللہ تعالیٰ اپنی بڑائی اپنی صفات کو فرماتے ہیں وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کے اندر کیا فرماتے نہ اس کا کوئی شریک ہے، اسی کسی کو عبادت کرنے کے لائق ہے، وہی اللہ رب العزت ہے. پھر آگے فرمایا، میں بات تو تھوڑی بیچ میں لایا تھا کہ ہم نوجوانوں کے اندر ایک بات تھی کہ وہ نوجوان اگر اپنی کامیابوں کو چاہتے ہیں، اپنے ہدف کو پورا کرنے چاہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، فرمایا تم ہی پر سر بلند ہو بشرطے کہ تم ایمان کامل والے ہو. ایمان کامل کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کامل کا مطلب میں آپ حضرات کو بیان کر چکا ہوں کہ اللہ رب العزت کو ایک مانے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. پھر آگے اب ایمان والے کہتے ہیں کس کو ہے؟ اس سے پہلے میں آپ حضرات کو بیان کر دوں، اگر کسی کے اندر ایمان کی تھوڑی بھی چاشنی بھی ہوگی تو بڑے سے بڑے مقامات پر فائز ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑے ملکوں کو فتح کر سکتا ہے. وہ امریکہ ہو، امریکائی کیوں نہ ہو، وہ اسرائیلی کیوں نہ ہو، اس کو پتہ کر سکتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ سنا دوں. ایک ابھی کے اعتبار سے جس کو ایمیزون کا جنگل کہا جاتا ہے، وہاں پہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی جماعت وہاں کی پہنچ چکی. ایمان کی دعوت لے کر ایمیزون کے جنگل میں گئی. ایمیزون کا جنگل پار ہونے کے بعد پورا سمندری علاقہ ہے. اب سمندر کا علاقہ آیا، وہاں پہ صحابی کے اعتبار سے کچھ کشتی اور جہاز نہیں تھے. انہوں نے سوچا اب کیا کرنا چاہے، تو اس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی ایمان کی طاقت دل کے اندر سے بولی یہ دریا کیا سمندر کی کیا چیز ہے، ہم اسی کے اندر گھوڑے کو دوڑا دیے. اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی، ان کی حوصلے کو اللہ تعالیٰ نے بلند کیے اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو سمندر کے اندر ڈال دیے. جب یہ ماحول کو دیکھا، کفاروں نے یہ ماحول کو دیکھا تو ان کے زبان سے ہی نکل آیا دیو، جس کو فارسی میں کہا جاتا ہے دیو آمدن، یعنی دیو آگے دیو آگے. یہ طاقت سمندر کے اوپر چلنے کی کس کی ہمت ہوتی ہے؟ جب سمندر کے اوپر گھوڑوں کو دوڑا دیے. ابھی کے اعتبار سے ناممکن ہے، اگر کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. اب اسی پر علامہ شاعر فرماتے دشت و دشت دنیا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت دنیا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اب یہاں پہ اب ایمان والوں کی صفات کو بیان کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا قد افلح المؤمنون کہ ایمان دنیا کے اندر ایمان والا ہے کامیاب کون شخص ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون کہ کامیاب ایمان والا ہی ہے. اب ایمان والوں کی صفات کو آگے فرماتے ہوئے کہتے ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع کو پیدا کرنے والے. اب نماز کے ٹاپک کو میں لے رہا ہوں. اب نماز نوجوانوں کے اندر ہو، بچے ہو، نوجوان ہو یا برے آدمی ہو، تمام میں پہلے سے معافی چاہتا ہوں کہ آج نوجوانوں کے اندر ہو، برے آدمی ہو یا بچے ہو، نماز کو بے جھجک چھوڑ دیتے ہیں. چھوٹی چھوٹی چیزوں کی وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. مثال کے طور پر نوجوانوں کے اندر، بچوں کے اندر ایک خرابی آ گئی ہے کہ آئی فون کے فری فائر کے ذریعے یا پھر انسٹاگرام کے اندر لڑکیوں کے ذریعے لڑکیوں سے چیٹنگ کے وجہ سے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں. پھر نوجوان برے آدمی کہتے ہیں کہ ہمارے اندر طاقت نہیں رہی کہ ہم نماز پڑھ سکے. اللہ رب العزت تو ایسا فرماتے اگر تم کھڑے کھڑے نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو بیٹھ کے نماز پڑھو، اگر بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتے ہو تو سو کے نماز پڑھو، اگر سو کے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو تو اشارے سے پڑھو، اگر اشارے سے بھی نہیں پڑھ سکتے کہ یہ آپ کی جو آنکھ ہے اس کے ذریعے اشارے آپ کی ذریعے سے اشارہ کر کے نماز پڑھو. اللہ رب العزت نے کہا اگر تم سفر کے اندر ہو یا تم اپنے گھر کے اندر مقیم ہو، کسی بھی حالت کے اندر تم نماز پڑھنا چھوڑو. تم کہو گے کہ
ایسا ہو سکتا ہے کہ کہیں پہ پانی مہیا نہ ہو، اللہ رب العزت نے کہا کہ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ اللہ رب العزت نے کسی بھی حالت کے اندر نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں فرمایا، کوئی بھی ہو، جہاد کے اندر ہو یا پھر دوسرے کسی بھی جگہ ہو۔ جہاد کے اندر فرمایا کہ اگر مثال کے طور پر 1000 کا لشکر جہاد کرنے گیا، اب 500 نماز کا وقت آ گیا، مثال کے طور پر ظہر کا نماز کا وقت آ گیا، تو 500 لوگ جو سامنے دشمنان اسلام ہے اس سے جہاد کرے، 500 لوگ پیچھے بیٹھ کر نماز پڑھے، پھر کبھی 500 لوگ نماز پڑھ لے، وہ جہاد کرے، تو جہاد کرنے والے تو پیچھے آگے نماز پڑھے۔ اس جگہ پہ جہاد کیا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا کہ تم نماز کو چھوڑ دو۔ اب یہاں پہ جب جہاد کا حکم آیا، جب جہاد کے احکام آئے اس کو زمین پہ نازل فرمائے، جب قربانی کے احکام و مسائل آئے اس کو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے احکام کو زمین پہ نازل فرمائے، نکاح و شادی کا احکام اللہ تعالیٰ نے زمین پہ اتارے۔ لیکن جب نماز کی وقت آئے، شہنشاہ دو جہاں، کالی کمنی والے، سنہری جالی والے، شافع محشر، امام الانبیاء، خاتم النبیین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، زور سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ تعالیٰ نے معراج پہ بلایا۔ اب یہاں پہ کوئی پوچھ سکتا ہے مجھ سے کہ نماز کو کیوں معراج پہ دیا گیا، تو میں اس کو کہوں گا کہ جو اعلیٰ چیز ہوتی ہے اس کو اعلیٰ جگہ پہ ہی دی جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج پہ بلایا۔ معراج پہ جانے جب مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر کے اندر آرام فرما رہے تھے، جبرائیل امین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلانے والا کائنات کا مالک ہے، جس کے ذریعے بلایا گیا وہ فرشتوں کے سردار ہے، جس کو بلایا گیا وہ تمام رسول کا امام ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ام ہانی کے گھر سے سب سے پہلے بیت اللہ کے اندر حتیم کعبہ کے اندر لے گئے۔ حتیم کعبہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شروع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے گئے، بیت المقدس سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ بیچ کے اندر بہت سے آسمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پار کر کے، 7 آسمانوں کو پار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کے ساتھ سدرۃ المنتہا تک پہنچ گئے۔ سدرۃ المنتہا یعنی کیا؟ سدرۃ المنتہا، سدرہ کے معنی ہوتا ہے بیری کا درخت، اور منتہا کا مطلب ہوتا ہے جہاں پہ اختتام ہو جائے، جہاں پہ اینڈنگ ہو جائے۔ تو اب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے وہاں پہ اختتام ہو گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اس کے آگے نہیں جا سکتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا امام الانبیاء تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے آگے جائیے، اب اگر میں اس کے آگے جاؤں گا اللہ تعالیٰ کی تجلیات، اللہ کے نور کی وجہ سے میرے جو پنکھ ہے، میرے جو پر ہے وہ جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اب آگے کس کو بھیجا گیا؟ جو امام الانبیاء ہے، رسول الانبیاء ہے، اس کو وہاں پہ بھیجا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ کیا عطا فرمایا، تحفہ یعنی ہدیہ عطا فرمایا، عطیہ عطا فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر جب دنیا کے اندر آ رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے اور پوچھا اللہ رب العزت نے آپ کو کیا دیا؟ تو اللہ حضرت امام الانبیاء محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو 50 نمازیں دی۔ تو آپ 50 نماز دی، آپ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 نماز نہیں پڑھے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کم کروانے گئے، ایسے کم کر کے 5 نماز تک پہنچ گئے۔ اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 5 نماز کو لے کر جب دنیا کے اندر آئے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی کم کروائے؟ کہا کہ 5 تک پہنچ گیا ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ابھی بھی آپ کی امت 5 نماز کو بھی نہیں پڑھی، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج 5 نماز بھی مکمل کوئی ایمان والا مسلمان نہیں پڑھتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور کم کروا لیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھ کو شرم آ رہی ہے، اب میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو 5 نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اب میں کہہ رہا ہوں کہ اب الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کہ اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے والا ہو،
یعنی اپنی نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے والا ہو، جس طرح اس کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر کسی کو معلوم نہ ہو کہ ہمارے جوناگڑھ شہر کے اندر بہت سے اتنے بڑے بڑے علماء موجود ہیں، تم ان کے پاس امام صاحب کے پاس جا کے تم کہہ سکتے ہو کہ مجھ کو نماز نہیں آتی، مجھ کو نماز پڑھنے کا طریقہ سمجھا دیجیے۔ اگر ان کے پاس نہ جانا ہو تو اپنے جو جس کو نماز آتی ہے ان کے پاس جا کے کہو کہ مجھ کو نماز سکھا دیجیے۔ یہ نماز ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے تمام مسائل، تمام کام حل ہو جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک آخری واقعہ سنا کر اپنے بیان کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سب جانتے ہوں گے پاکستان کے اندر پیر ذوالفقار نقشبندی جو بڑے اکابر میں سے شمار کیے جاتے ہیں، ان کا ایک واقعہ پیش آیا کہ جب ان کو عمرہ یا حج کے لیے جانا تھا، اب پہلے زمانے کے اندر اتنے پیسے نہیں تھے جس طرح ابھی کے زمانے میں، اور وہاں پہ اتنی پہلے کے زمانے کے اندر جہاز کے اندر جایا جاتا تھا، کشتی کے اندر، ابھی جس طرح ایروپلین کے اندر، ہوائی جہاز کے اندر جایا جاتا ہے، جس طرح وہاں پہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اب ان کے پاس صرف ان کے پیسے تھے۔ جب ان کے والدہ اور ان کے بھائی کو معلوم چلا کہ میرا بیٹا بھی مجھے یا عمرے کے لیے عمرہ کرنے حج کے لیے جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ آئیں گے۔ وہ تو بہت بڑے اکابر ہے، انہوں نے اپنی ماں کی بات کو نہیں جھٹلایا، ہم تو اپنی ماں کی بات کو بھی جھٹلا دیتے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں جب میرے پاس پیسے آئیں گے تب میں آپ کو لے جاؤں، اپنے ایسا کہتے تھے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کچھ مہیا کر دے گا پیسہ۔ تو اب جب ان کے پاس پیسے تو موجود تھے لیکن انہوں نے کسی کو قرض دیے ہوئے تھے، وہ مکہ مکرمہ کے اندر وہ خود حج کرنے یا عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا، مسئلہ یہ ہوا کہ اب ان کے پاس پیسے نہیں، وہ اپنے والدہ، بھائی اور اپنے خود کا پاسپورٹ لے کر پاسپورٹ آفس کے اندر گئے۔ وہ جو پاسپورٹ آفس کا جو بڑا صدر تھا، جو بڑے اونچے منصب پہ فائز تھا، اس نے کہا آئیے میں کچھ کروا دیتا ہوں آپ کا۔ تو وہ اپنے پاسپورٹ، اپنے تینوں کا پاسپورٹ لے کے آفس کے اندر گئے۔ اب وہاں پہ بھی وہ جو صدر صاحب تھا، اس کا جو دوست تھا، وہ بھی آیا نہیں ہوا تھا، تو وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے، وہ انتظار کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک لیڈی سسٹر ہے، یعنی وہاں کی جو کام کرنے والی، اس نے آ کے کہا میں آپ کا کام کروا دوں۔ تو اس نے کہا تھوڑی دیر اندر میں جا رہی ہوں، وہاں تک آپ بیٹھے ہیں۔ تو حضرت صاحب، شیخ صاحب نے ایسا کہا کہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے دو رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز کے اندر انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو ہی مجھ کو بلانے والا ہے اور تو ہی میرے لیے آسانی فرما دے۔ جب انہوں نے 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد تمام مسائل ان کے حل ہو گئے۔ وہ بغیر پیسے کے، آپ سمجھو گے کہ پیسے کے ساتھ ہو گئے، بغیر پیسے کے۔ اب یہاں پہ ایسا مسئلہ ہوا کہ ان کی ویزا تو لگ گئے، لیکن تمام یہ جو پلین والے ہوتے ہیں، تمام ہوائی جہاز چلے گئے تھے۔ اب ان کا آخری جو ہوائی جہاز وہ بھی چلا گیا تھا۔ اب کرنا کیا ہوا کہ وہ ہوائی جہاز خراب ہو گیا، پھر سے وہ پاکستان کے اندر آیا اور ان کو لے کے پھر سے گئے۔ وہ سبب کیا بنا؟ خرابی کی وجہ سے وہ پھر سے پاکستان کے اندر آیا اور ان کو لے کے پھر مکہ مکرمہ کے اندر گیا۔ اب مکہ مکرمہ کے اندر ہو گئے لیکن ان کے پاس کچھ پیسے موجود نہیں تھے۔ تو اللہ کا کیا فیصلہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ صاحب نے جس کو پیسے قرض پہ دیے ہوئے تھے، انہیں وہاں پہ ملاقات کی اور ان کو پیسے بھی دیے، اور اس طرح ان کا مکمل حج ختم ہوا یا عمرہ یا حج ختم ہوا۔ تو اصل خلاصہ کلام میرا یہی ہے کہ وہ بڑے شیخ ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ تم اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے۔ کوئی بھی حل ہو، کوئی بھی مسائل ہو، تم 2 رکعت اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت پڑھو، اپنی پیشانی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دو، اس کے بعد کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مسائل کو حل نہیں کیا۔ کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اپنے مسائل کو حل کریں گے؟ اللہ خود کہتا ہے کہ مدد مانگو صبر و نماز کے ذریعے۔ جب کچھ بھی پریشانی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے پریشانی کو جھکا دے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے بھیک مانگے، اللہ تعالیٰ میرے مسائل کو حل فرما دے، تو اللہ تعالیٰ اپنے مسائل کو حل فرما دیں گے۔ اب میرے بیان کا خلاصہ کلام یہی ہوا کہ نوجوان، برے آدمی ہو یا بچے ہو، نماز کی پابندی کرنی چاہیے۔ اگر نماز پڑھتے نہیں آتی ہے یا کسی عذر کی وجہ سے نماز نہیں پڑھ سکتے تو اپنے جو امام صاحب ہے یا جسے اپنے متعلقین جس کو نماز پڑھتے آتی ہے اس کے پاس نماز سیکھے، اگر وہ سکھا دے، اس کو وہ سمجھ میں نہ ہے تو کسی بڑے اکابر، مفتی عبدالمتین صاحب ہے، مولانا عمران صاحب ہے، پھر جو بھی تمہارے نزدیک جو بڑے لوگ،
وہاں پہ جائے، ان کے پاس نماز سیکھے اور نماز کی پابندی فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. من يهده الله فلا مضل